زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو لشکر دیکھے نہیں جاتے۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو دکھی مت ہونا، کیونکہ خواب تمہارے ہیں تو کوشش بھی تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ زندگی مسلسل امتحان کا نام ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ ناکامی کامیابی کا متضاد نہیں، اسی کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اگر کسی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتا نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ تمہاری کامیابی تمہاری خود اعتمادی میں پوشیدہ ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار، ٹھان لو تو جیت ہوتی ہے۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور خود پر آئی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ زندگی ہمیں گزار جاتی ہے یا ہم زندگی کو گزارتے ہیں؟ زندگی ہے کیا؟ زندگی کا شعور کیا ہے؟ یہ جب پتہ لگتا ہے تو بہت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ ایک جملے کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں کہ غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے۔ جب پتہ لگتا ہے یا پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی تو شاید اس وقت زندگی اتنی ہوتی ہی نہیں۔ خوش قسمتی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے وزڈم سے یا وقت پر سمجھ کر زندگی گزاریں۔ پہلی بات تو جو بہت اہم ہے کہ سوچنا ہے کہ مجھے زندگی ملی کیوں؟ زندگی تو پیدائش اور موت کے درمیان وقت کا نام ہوتی ہے۔ جو وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے وہی زندگی ہے۔ اگر ہم دیے ہوئے وقت پر اللہ پاک کا نظام سمجھتے ہوئے ایک مؤثر کوشش کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ کو شعور ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جس کو ہم گزار رہے ہیں وہ کیا ہے، اور آپ وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں، ریسورسز کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی انرجی کو بھی، اور پھر اچانک کسی دن پتہ لگتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو تب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں انسان شامل کرے تو وہ ایک مکمل زندگی گزار سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماننے کی زندگی ایک بہت اہم چیز ہے۔ یہ کوئی نان سیریس چیز بالکل بھی نہیں ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو مذاق سمجھتے ہیں، کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا خود کا مذاق بن جاتا ہے۔ زندگی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ نے ضائع کیا تو آپ کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، وہ پچھتاوے کی شکل میں ہی ملے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم زندگی اللہ پاک کی شکر گزاری کر کے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے گزاریں۔ جب ناشکری ہمارے اندر آتی ہے تو اس سے چند باتیں خود بخود ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، جو یہ ہیں: ایک، گلہ کرنا۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو گلہ بہت زیادہ کرتے ہیں، شکوہ، شکایت، اور پھر مایوسی کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی ناشکرے لوگ مایوسی کے بہت زیادہ اور کفر کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور ناشکرا پن کبھی انسان کو خوش نہیں ہونے دیتا، اس کی خوشی کو ختم کر کے مایوسی کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر گزاری زبان سے اظہار کے ساتھ احساس میں بھی ہونی چاہیے۔ اب شکر گزاری کرنا چاہیے اپنے پچھلے وقت کو دیکھ کر کہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، کہ شروع کہاں سے کیا تھا میں نے اور اب میں کہاں ہوں۔ جب بھی ہم اپنے آنے والے وقت کو یا جہاں ہم کھڑے ہیں یا جہاں پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا اس کو یاد کرتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی جو ہوتی ہے وہ ہمیں کفر کے پاس لے جاتی ہے۔ جب بھی ہم محسوس کرتے ہیں اور گننا شروع کرتے ہیں کہ کتنا کچھ ہے ہمارے پاس تو پھر شکر گزاری کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ شکر گزار انسان کے کام کبھی نہیں رکتے۔ شکر گزاری ایک جادو ہے۔ کائنات کا رب ہمیں بتاتا ہے کہ شکر ادا کرو، میں اور عطا کروں گا۔ تو اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ شکر گزاری زیادہ کرتے ہیں یا شکوہ شکایتیں، تو اگر ہم شکر زیادہ کرتے ہوں گے تو دل کو اطمینان اور خوشی ملے گی، اور اگر ناشکری ہے تو بے چینی اور مایوسی کی کیفیت ہوگی۔ ہم بے شک بہت زیادہ اچھے انسان ہوں، اپنی زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ کرتے ہوں، مگر اگر ہم شکر گزاری نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی پرفیکٹ انسان نہیں ہوتے۔ شکر گزار انسان کی ایک اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے، اور شکر گزار انسان سے دوسروں کو آسانی ملتی ہے۔ ناشکرے انسان سے ہمیشہ نا امیدی اور مایوسی ہی ملے گی۔ آپ ذرا ایسے لوگوں کے پاس جائیں تو لگے گا کہ سب کچھ خراب ہے، لوگ، ماحول، دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں، ایسی نیگیٹیوٹی کو وہ پھیلا دیتے ہیں۔
اور کئی لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر لگے گا کہ یہ دنیا کسی کام کی نہیں، کسی کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ کئی لوگ امید ختم کرنے کے بھی ماسٹر ہوتے ہیں، یعنی اگر چند لمحے بھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤ تو ساری انرجی ختم ہو جائے گی، دنیا پھیکی نظر آئے گی۔ مطلب آپ کے پاس سب ہوگا مگر آپ ناشکرے بندے کی باتیں سن کر ایسے مایوس اور ناامید ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی مقصد نظر ہی نہیں آتا، اور آپ کو بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ جو آپ کو یہ احساس کرائے کہ کوئی خاص نہیں تمہاری زندگی میں اور نہ ہی کچھ خاص ہوگا، امید چھین لے، اللہ کی مہربانی اس کو نظر نہ آئے اور آپ کو بھی بتائے کہ کچھ نہیں ہے اس زندگی میں، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور کرم تب ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے۔ ایک چیز اپنی زندگی میں شامل کریں کہ اپنے رب کو، اپنے خالق کے اوپر، آپ کے اوپر جو خاص کرم نوازی ہے اس کا آپ شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ خود غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ پاک ہمیں دیتا ہے، کتنی جگہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، ایسی جگہ سے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر پھر میرا رب کرم کرنا شروع کرتا ہے اور نوازتا ہے۔ جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں امید اور خوشیاں بانٹتے ہیں۔ نا امیدی، مایوسی ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ہر چیز میں پازیٹیو پہلو ہی ڈھونڈتے ہیں۔ بدترین حالات کے باوجود اگر ہم امید خیر کی لگائے بیٹھے ہیں تو یہ شکر گزاری ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہیے، یقین اللہ پاک کی ذات پر ہے، خیر اس نے کرنی ہے، تو پھر مایوسی، نا امیدی کا سوال ہی نہیں۔ جب پتھر میں کیڑے کو رزق اللہ پاک نے عطا کیا تو ہم کیوں نا امید ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں جو ہمیں نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہے اس پہ ناشکری کرتے ہیں اور زیادہ کی چاہت میں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی رب کے ہونے کا یقین کہ میرا رب کرم کرے گا، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب بھی مشکل آنی ہے تو یاد رکھیں اس نے ختم بھی ہونا ہے، جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں وہ ختم ہونے ہی ہیں۔ شکر گزار انسان آسانیاں بانٹتا ہے اور ناشکرا یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ تو صرف میرے لیے ہے، تو میں دوسروں میں کیا بانٹوں، تو بس وہ اسی سوچ کے ساتھ ناشکری کرتا رہتا ہے۔ تو جو عملی شکر ہے وہ احساس کی دنیا میں ہوتا ہے۔ انسان اگر سوچے تو زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرے کہ اللہ اگر یہ لمحہ نہ آتا، اللہ کے کرم سے یہ لمحہ نہ آتا، یہ ٹھوکر نہ لگتی تو میں یہاں نہ ہوتا، کچھ نہ سیکھتا۔ بعض اوقات کوئی چیز کوئی ٹھوکر لگنے کے بعد ہی سامنے آتی ہے، اور کئی کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے وہ ہم سے کروا جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عین ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ فائدہ مند ہو۔ تو یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک چیزوں کا نفع نقصان ہمارے پہ آشکار کرے۔ یہ پتہ لگنا ضروری ہے کہ کون ہمارے ساتھ اچھا ہے، کون ہمارے حق میں برا ہے، کون سا کام اچھا ہے اور کون سا کام برا ہے۔ شعور چیزوں کے معنی آشکار ہو جائیں تو ہی انسان کو آتا ہے اور انسانوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کچھ الفاظ کہنا سیکھیے، جیسے شکریہ کہنا، تھینک فل رہنا۔ کوئی ہمارا چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، اس کے ہمیشہ شکر گزار رہیں کہ شکریہ ادا کرنے سے آسانی پیدا کرنے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ اور زیادہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ شکریہ کا لفظ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے اور رشتوں کو خوبصورت کرتا ہے۔ بدنسلہ انسان کسی کی نیکی کو اپنا حق سمجھتا ہے، بڑا انسان وہ ہے، نسلی انسان وہ ہے جو کسی کی دی ہوئی آسانی کو، کسی کی دی ہوئی نیکی کو، یا کسی کی جو نیکی اس کے ساتھ کسی نے کی ہو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا، اور اس کے ساتھ وہی حسن سلوک کرتا ہے جو کبھی اس نے اس کے ساتھ کیا ہو۔ تو ناشکرے بندے کے پاس اگر بیٹھیں تو اسے بھی یہی بولیں کہ زندگی اتنی بھی بری نہیں ہے، زندگی بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔
کئی بار ہماری زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہماری چیزوں کو نقصان پہنچا کے خوشی محسوس کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جڑی چیزوں کو اذیت دے کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑی چیزوں کو ختم کر کے ہمارے پہ آنے والی خوشحالی کو بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم جو اللہ پاک نے ہماری قسمت بنائی ہے اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، کسی کی قسمت کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے۔ جو اللہ پاک نے عطا کرنا ہے وہ اپنی مہربانی سے پھر بھی عطا کرنا ہی ہے۔ تو حاسدوں سے ضرور بچتے رہیں اور اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو کبھی داخل نہ ہونے دیں جو آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی زندگی میں حسد میں اتنے زیادہ آگے نہ نکل جائیں کہ آپ دوسروں کو صرف ہمیشہ ذہنی اذیت دینے پہ ہی تیار رہیں۔ ہم زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن کسی سے دعا نکلوانا نہیں سیکھتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے دعا نکلوانا سیکھنا آنا چاہیے ہمیں۔ اب یہ دعا کیسے لی جائے، کس طرح ملتی ہے؟ تو آسان لفظ ہے سیوا، خدمت۔ جس کو سیوا کرنی آتی ہے، خدمت کرنی آتی ہے، اس کو دعائیں نکلوانے آتی ہیں۔ دعا لینا سیکھیں، کبھی بھی کسی کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور اس طرح سے اپنے عمل نہ کریں کہ دوسرا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بد دعا دے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی امپریس کر دو، تو امپریس کرنا چھوڑیں، خدمت کرنا سیکھیں۔ اگر دعائیں لینی ہیں تو پھر طے کر لیں کہ ہم نے جو ہے نا دوسروں کی خدمت کرنی ہے، کوشش نہیں کرنی، خدمت کرنی ہے۔ ایسا کرنا ہے کہ اگلا بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا دے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں، نہ کہ بد دعائیں نکلیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے ہر عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، کبھی بھی کسی کا برا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں۔ اچھا کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ اگر کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم اچھے الفاظ بولیں، اچھا پیغام دیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ بالکل، اچھے الفاظ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی سنے تو اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں، اس کو سکون ملے۔ لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ حسد کی آگ میں اور جلن میں ہی جیتے رہتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہ نقصان پہنچا کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو بس ہمیشہ دعا لینے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ کسی کا بھی دل آپ کی وجہ سے نہ دکھے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی نہیں توڑ سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے کوئی غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا کہ اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسائل کبھی درپیش نہیں آتے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو ہمیشہ الجھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں یوں تو بھول جاتی ہوں خراشیں تلخ یادوں کی، مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتی ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس لیے اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر دوسروں کے رویوں پر غور کریں گے تو منفی رویے آپ کو دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، اور اگر آپ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں بدل پائیں گے، چاہے پھر وہ آپ کے گھر میں اپنا ہی کوئی فرد کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان کو بدلنے کی بجائے اپنے سوچنے کا انداز بدلیں اور ان لوگوں سے فاصلہ اختیار کریں جو آپ کو تکلیف دیتے ہوں اور آپ کو اذیت دیتے ہوں۔ شہد کی مکھی کے چھتے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ڈنگ مارے گی۔ شہد کی مکھیوں کے ڈنگ سے بچنا ہے تو ان کے پاس جانے سے گریز کرنا ہوگا۔ غم تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، پر آنسو ہر انسان کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی تالیوں کا انتظار مت کریں، اپنے آپ کو اتنا بہتر بنائیں کہ لوگوں کے چہروں سے آپ کی قابلیت ظاہر ہو۔ انسانی قوت ارادی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہ تو اپنے طے شدہ مقصد کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کسی نے برا کیا ہو تو کبھی بھی دکھی نہ ہوں۔ لوگ بلا وجہ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو ایسا سوچنا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن رہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ اگر ایک انسان نے آپ کو تماشا بنایا ہو اور بعد میں وہ بے شک آپ سے معافی مانگ لے، اسے معاف ضرور کر دیں، لیکن دوبارہ اس کے پاس جانے کی غلطی کبھی نہ کریں، کبھی بھی نہیں۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔
وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنا نہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو قیمتی ہے، اور گرد آسمان پہ بھی چڑھ جائے تو بے قیمت۔ اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ بس اسی بہت زیادہ خوبصورت بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں، اور آپ سے ملوں گی میں اپنی اگلی ویڈیو میں، اگر میرے پاک پروردگار کو منظور ہوا تو۔ رکھیے اپنا بہت سا خیال، اور صرف اپنا ہی نہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کا اور ارد گرد والوں کا بھی۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہیں بھولنا۔ اللہ حافظ۔